ایک مرتبہ میرے آقا نے سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم سے فرمایا عمر تیری قبر میں فرشتے نکیرین آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی حضور کیا ہوگا؟ کہا بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کی طرح شعلے اگلتے ہوئے، بڑے بڑے بال زمین پہ لٹکے ہوئے اور دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اس طرح آئیں گے، بجلی کی کڑک کی طرح باتیں کریں گے۔ عمر تم جواب دے پاؤ گے؟ یہی تو میرے نبی کی شان ہے، کبھی میرے آقا اس طرح کی باتیں پوچھ کر صحابہ کی شان بتاتے ہیں اور کبھی اس طرح کی باتیں پوچھ کر اہل البیت کی شان بتاتے ہیں، اور میرے امام یوں فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ وہ فاروق اعظم سے کہا کہ کیا تم جواب دے پاؤ گے؟ فاروق اعظم نے اس کی یا رسول اللہ کیا میرا ایمان قبر میں سلامت رہے گا؟ السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے ایک بار آپ سب کے بیچ حاضر ہو چکا ہوں۔ آج جس ویڈیو کا ریئیکشن کرنے والا ہوں، آج کا یہ بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ جس حضرت کی زبان سے اس بیان کو سننے والے اس حضرت کا نام ہے سید امین القادری صاحب، جو کہ ایک بہت اچھے عالم ہیں۔ تو آج اسی کے بیان سے ہم اور آپ ایک ساتھ اس بیان کو سنیں گے اور سمجھیں گے۔ چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں موت کا تازہ تازہ صدمہ اٹھائے ہوئے، یعنی روح کے نکلنے کا ادنا سا جھٹکا، موت کا تازہ تازہ صدمہ برداشت کیے ہوئے ابھی کوئی وقت بھی نہیں گزرا تھا، جس صدمے کا حال یہ ہے کہ اگر ہزاروں ضربیں تلواروں کی جسم پہ لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی موت کے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت سام بن نوح کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تو پوچھا کہ کتنے ہزار سال سے سو رہے ہو قبر میں؟ تو کہا کم از بیش 4000 سال سے۔ تو کہا کیا حال ہے؟ کہا مرتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی ابھی تک وہ تکلیف میری ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ سام بن نوح کون ہے؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے اور سارے نبیوں کے بابا ہیں۔ وہ فرماتے ابھی تک موت کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، ہم کس بلا کی میں سے ہے، سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں، ہوشیار ہم۔ تو موت کا صدمہ ہزاروں تلواروں کی ضربیں لگائی جائے تو وہ تکلیف انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن موت کی تکلیف اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ، اور وہ تکلیفوں کا بھی ادنا سا جھٹکا اللہ اکبر شمشیروں کے برابر ایسے صدمے سے دو چار تھے، ملک الموت کا دیکھنا ہی 1000 تلواروں کے صدمے سے زیادہ سخت تر ہے۔ پھر فرماتے ہیں اب قبر میں گئے، وہ نئی جگہ، وہ نری تنہائی، وہ ہر طرف بھیانک بے کسی چھائی، اس پر وہ نکیرین یعنی منکر نکیر کا اچانک آنا، یعنی تنہائی ہے، بے کسی چھائی ہے، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، یہ قبر ہے قبر۔ اور نکیرین کیسے آتے ہیں اللہ اکبر، کتنے بھیانک انداز سے آتے ہیں، سخت ہیبت ناک صورتیں دکھانا۔ آدمی ایسی سخت ہیبت ناک صورتیں ہوتی ہے نکیرین کی قبر میں آتے وقت، اگر ہزاروں کے مجمع میں بھی انسان دیکھ لے تو اللہ اکبر اس کے حواس جو وہ باختہ ہو جائیں، اس کے حواس بحال نہ رہے، اس کے حواس بجا نہ رہے۔ اگر ہزاروں کے مجمع میں ان ہیبت ناک صورتوں کو دیکھو تو بھی اپنے آپ میں نہ رہ سکو، لیکن ایسی بھیانک اور مہیب صورتیں وہ کہاں دکھاتے ہیں؟ قبر میں اکیلے انسان کو اندھیرے میں، تاریکی میں کروٹ لیٹنے کی جہاں جگہ نہیں ہوتی وہاں کا حال یہ ہے۔ فرماتے ہیں کالا رنگ نیلی آنکھیں، کالا رنگ نیلی آنکھیں، دیگوں کی طرح بڑی بڑی آنکھیں، یہ منکر نکیر ہے، دیگوں کی طرح بڑی بڑی آنکھیں، اور ان آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، آگ نکل رہی ہے اللہ اکبر۔ اور پھر اس کا حال کیا ہے اللہ اکبر؟ بیل کے سینگوں کی طرح نوکیلے بڑے بڑے دانت، اور وہ بھی اور زمین سے لگے ہوئے پیچیدہ بال، پورے جسم پر ان کے بال ہے، زمین تک بال لٹک رہے ہیں جن کو نکیرین کہتے ہیں، اور ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے فرشتے نکیرین جنہوں نے قبر میں 3 سوال کرنا ہے، جنہوں نے قبر میں سوال کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا دیکھا جائے گا لیکن اس کی کوئی کنڈیشن ہے۔ فرماتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، امام حدیث پاک کی روشنی میں لکھتے ہیں جو ہتھوڑا نکیرین لے کر آتے برسانے کے لیے، اگر سارے جن و انس مل کر اس کو اٹھانا چاہیں تو بھی اٹھا نہ سکے، وہ فرشتے ہی اس کو اٹھاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر جب آتے ہیں تو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں، اور اتنی گرجدار آواز میں
उठाते हैं कि इंसान जो है वो बेचैन हो जाता है। अल्लाह अकबर। एक हदीस पर एंड करता हूँ। एक मरतबा मेरे आका ने सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम से फरमाया, उमर तेरी कब्र में फरिश्ते नकीराइन आएंगे तो क्या होगा? अर्ज़ की हुजूर क्या होगा? बड़ी बड़ी आंखें देख की तरह, शोले उगलते हुए, बड़े बड़े बाल जमीन पे लटके हुए और दांतों से जमीन को चीरते हुए इस तरह आएंगे, बिजली की कड़क की तरह बातें करेंगे। उमर तुम जवाब दे पाओगे? यही तो मेरे नबी की शान है। कभी मेरे आका इस तरह की बातें पूछकर सहाबा की शान बताते हैं और कभी इस तरह की बातें पूछकर अहलुल बैत की शान बताते हैं। और मेरे इमाम यूं फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की। और फारूक आजम से कहा कि क्या तुम जवाब दे पाओगे? फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरा ईमान कब्र में सलामत रहेगा? क्या मेरा ईमान कब्र में सलामत रहेगा? हुजूर ने फरमाया, हाँ तेरा ईमान कब्र में सलामत रहेगा। तो सरकार किसने जब कहा, गारंटी दे दी, तेरा ईमान कब्र में सलामत रहेगा, यानी दिल का रिश्ता तेरा मुझसे जो वो टूटेगा नहीं बल्कि कायम रहेगा। इससे उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए जो कहते हैं कि बाद में सब मुर्तद हो गए थे, 3 ही बचे थे। जिनके ईमान की गारंटी अल्लाह के रसूल दे रहे हैं, उनके ईमान को कौन छीन सकता है? जो ईमान छीनने की बात करेगा उसका ईमान छीन जाएगा। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए। फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब ये फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो क्या मेरा ईमान सलामत रहेगा? आका ने फरमाया, हाँ ईमान सलामत रहेगा। फिर अर्ज करते, हुजूर तब तो मैं आपकी तरफ से खूब जवाब दे लूंगा और उनके लिए काफी हो जाऊंगा। गालिबन इसी की अक्कासी करते मेरे इमाम ने कहा था, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए, अहले सुन्नत के सच्चे अकीदे पे कायम रखे, इसी पे खात्मा फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। आप लोगों ने इस बयान को सुना। हज़रत ने बहुत ही प्यार से इस बयान को हम लोग के सामने पेश किया, जो कि एक बहुत ही प्यारा वाक़या था। आप लोग को ये बयान कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।